موجود ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ماشاء اللہ. اور میں بھی آج ایک نئی لک میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ماشاء اللہ. بہت اچھی اس کا مقصد کیا ہے ویسے؟ اس کا مقصد کیمرے کی لائٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کوہلی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. ہاؤ واز یور ٹرپ ٹو اسلام آباد؟ برو زبردست الحمدللہ. موسم بہت اچھا ہے اسلام آباد. موسم جب بھی میں آتا ہوں موسم اچھا ہو جاتا ہے. برکتیں آتی ہیں ماشاء اللہ نیک لوگوں کی وجہ سے. الحمدللہ. کل ایون میرے پاس ایک میجر صاحب آئے ہوئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملتان میں تو اتنی ہابس ایون بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, پاک پسینے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں الحمدللہ وی آر بلیسڈ ٹو بی ان اسلام آباد ماشاء اللہ. اس کے موسم کے حوالے سے یار آج کل مجھے بہت سارے ینگسٹرس کے اور بہت سارے یوتھ کے میسیجز آ رہے ہیں کہ میری لائف میں کچھ ہے نہیں, پروڈکٹیو لائف نہیں گزری, بہت ٹائم آکوپائڈ ہے ان کا فضول ایکٹیویٹیز میں. ہاؤ ٹو میک مائی لائف پروڈکٹیو اینڈ ہاؤ ٹو امپروو مائی انشاء اللہ لائف. سو آج کا جو ٹاپک ہے انشاء اللہ جس میں ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ پروڈکٹیو ہیومنز, ہیبٹس آف پروڈکٹیو پیپل, اور پروڈکٹیوٹی ہے کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم لوگ ایز ہیومنز اینڈ ایز مسلمز اپنی لائف میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم ویسٹ ہو اور ہم اپنی زندگی میں مچ مور اچیو کر سکیں جو ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اسپیشلی گیمنگ, آج کل کی ہماری یوتھ ہے گیمنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. سارا دن گیمنگ, سی رات گیمنگ, اور پھر دن کو سونا, اور ان کو گلٹی بھی نہیں فیل کرتے الا من رحم ربی, لیکن گلٹی فیل نہیں کرے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس انشاءاللہ. واٹ ڈو یو تھنک؟ ٹھیک ہے انالیسس ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ایج ہے نا یہ میسو ڈسٹریکشنس کی ایج ہے. مطلب اگر ہم اپنا دیکھیں ٹین ایج تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہمارے ٹائم پہ موجود تھیں. تو ہمیں تھوڑا سمپتھائز بھی کرنا چاہیے آج کے یوتھ سے ان دیٹ سینس کہ ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. بالکل. سوشل میڈیا ٹو بگن ود, ایوریج ٹین ایجر 4 to 5 hours اس کا اسکرین ٹائم ہے گیجٹس میں. ٹھیک ہے, تقریباً 2000 بار وہ فون کو سوائپ کرتا ہے ایوریج ٹین ایجر. مطلب نکال کے سوائپ سے مراد ہے یعنی آن آف, پھر وہ ان لاک لاک وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد گیمنگ انڈسٹری, پھر اس کے بعد جو نیٹ فلکس, یوٹیوب, جن کا اسٹاپنگ کی ہوئی کوئی نہیں ہے, اینڈ لیس ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ایپیسوڈز آفٹر ایپیسوڈز. اس کی ایڈکشن ایک بار لگ جائے پھر وہ چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کیپنگ آل دس ان مائنڈ جو ہمارا کامن ینگسٹر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے. فوکس مینجمنٹ اس وقت سب سے بڑا سبجیکٹ ہے ماڈرن دور کا. ٹائم مینجمنٹ سے بھی بڑا سبجیکٹ فوکس مینجمنٹ ہے. ہم ایک کام کرنے بیٹھتے ہیں, ادھر سے فیس بک کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, وہ کام بھول جاتا ہے, اور فیس بک پہ نئی چیزیں ہمیں کہیں اور جو ہے وہ لے جاتی ہیں. یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولنے بیٹھتے ہیں, ریکمنڈیشن میں کوئی اور ویڈیو آتی ہے وہ چلانے لگ جاتے ہیں, اور پھر ٹوٹلی ہم آف دا ٹریک ہو جاتے ہیں. یار آپ کو نہیں لگتا چیلنجز بہت زیادہ ہیں؟ مطلب وین دا یوتھ گوز آؤٹ سائڈ تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں کہ باہر بہت چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں طرح کے فتنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرو, اپنے آپ کو لمٹ کرو. سو وین یو آر ان یور روم تو آپ کا جو موبائل فون ہے آپ گیم کو بھی حرام کہہ رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے, میں اس پہ ایک پازیٹیو ویو یہ رکھتا ہوں کہ انسان میں ایوالو ہونے کی بہت کیپیبلٹی, ایوالو ان دا سینس, ان دا لٹرل سینس کہ انسان جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. ہماری یوتھ میں اگر وہ اس دور میں پیدا ہوئے تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم تو پیدا ہی ڈسٹریکشنس کے دور میں ہوئے ہیں. اللہ نے آپ میں وہ چیز رکھی ہے کہ آپ اب ایڈجسٹمنٹس کریں. آپ فوکس مینجمنٹ کیسے کریں گے آپ کے اندر ہے, لیکن آپ سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو, آپ گیو اپ کر رہے ہیں, گھٹنے ٹیک رہے ہیں ان چیزوں کے. ہے مشکل ویسے ان کے لیے ہے مشکل, لیکن there is the capacity. ہم نے تو بچپن میں وہ ٹائم دیکھا کہ جس میں اماں ابا کہتے تھے کہ یار گھر بھی گھس آیا کرو, گھر بھی آ جایا کرو, اور ابھی آنیسٹلی اپنے بچوں کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا ہے. اس ٹائم تو بس نہیں کیا مائنڈ ایسا تھا کہ ایکٹیویٹیز ہم بناتے تھے, کبھی درختوں پہ چڑھ رہے ہیں, کبھی ٹری ہاؤس بنا رہے ہیں, کبھی باہر لان میں گارڈننگ کریں, کبھی آئی ریمبر ٹی وی اتنا انگیجنگ نہیں تھا, موبائل فونز وغیرہ نہیں تھے. آل وی ہیڈ واز فزیکل اسپورٹس. یس, باہر گلی میں نکل کے کرکٹ کھیل لیا, فرسبی کھیل لی, اور اس طرح کی چیزیں. اور میں دیکھتا ہوں اپنے جو بچے ہیں خاندان میں, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹی وی پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء دا بیئر لگا ہوا ہے, ڈین اینڈ روما لگا ہوا ہے, کارٹونز لگے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھے ہیں, اور ماں باپ نے مہنگی سائیکلز لے کے دی ہوئی ہیں, مہنگے ٹوائز لے کے دیے ہوئے ہیں, باہر جائے کھیلو, لیکن ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے. حالانکہ ہم وی ور کریونگ. اصل میں بات ہے کہ ان ٹوڈیز ایج اینڈ ایرا فوکس از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس. یاد رکھیں, مطلب وی نیڈ ٹو کریٹ ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس ڈیورنگ آر ورک. یہ جو
پنگ 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 ہے نا اس کی نوٹیفیکیشنز, کبھی فیس بک کھول کے کبھی واٹس ایپ آ گیا سارا. سب سے پہلی جو برو ٹپ وہ یہ ہے کہ اپنی نوٹیفیکیشن ساری آف کر دیں. ایزی پروسیس ہے, گو ٹو نوٹیفیکیشن سیٹنگس, ساری آف کر دیں ایکسیپٹ میسیجز جو آپ کے ایس ایم ایس ہے اس کی آن رکھیں. واللہ جب سے میں نے آف کیا ہے نا, آئی چوز وین ٹو پک اپ مائی فون, وین ٹو چیک نوٹیفیکیشنز اینڈ وین ناٹ ٹو. یہ مجھے تنگ نہیں کرتا, یہ مجھے نہیں کہتا اٹھاؤ, کیونکہ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ وین یو ڈسٹریکٹڈ نا, it takes 21 minutes to get back to the work you were doing, to develop your focus again. So the addiction to distraction is the death of creative production. ایک شیخ کو میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications, then you have a serious problem with your routine. اور یہ بہت unproductive ہے. اس میں تو ایک رول بھی ہے نا, 90-91 rule. 90-91 rule. اس سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, مطلب یعنی تہجد پہ اٹھے ہیں یا فجر پہ اٹھے ہیں, اس کے 90 minutes یعنی it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your business, job, جو بھی ہے. ڈیفینیٹلی وہ اپنے مین فرائض کے بعد آپ نے اس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دیکھیں, سبحان اللہ, آپ وہ فجر پڑھ کے تہجد پڑھ کے وہ 90 منٹس تو کیا, وہ تو اشراق کے بعد تک اور ظہر سے پہلے تک اذکار میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا فطور ہے, یعنی یہ میرا ناشتہ ہے. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا, اگر تو ہم لوگ اٹھتے ہی نوٹیفیکیشن چیک کر رہے ہیں, یا ہم نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دی ہے, یا ہم نے کیٹ ڈانسنگ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی ہیں یوٹیوب پہ, اینڈ وی آر ڈسٹریکٹڈ, اینڈ دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف یور ڈے. بورک لیومتی فی بکورہا, ٹھیک ہے, یا دعا بھی ہے اللہم اجعل برکۃ لیومتی فی بکورہا. سب سے جو برکت والا ٹائم ہے وہ مارننگ والا ٹائم ہے. اگرچہ کچھ ضعف ہے اس ایک حدیث میں, لیکن یہ کہ اسٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کو بڑا ویلیو کیا. آپ کی کیا روٹین ہے یار, ذرا آپ بتائیں. میری تو ویسے علی بھائی روٹین بیسکلی فجر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں میرا پورا دن جو ہے کافی زیادہ مصروف گزرتا ہے. تو فار دا پاسٹ لائک خاص طور پہ 3 سے 4 سال میں مجھے تھوڑا سا ایک ڈپریشن رہا اس لحاظ سے کہ آئی واز تھنکنگ کہ آئی واز گیونگ مائی ایوری تھنگ ٹو دا پیپل, اور میرے لیے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے, تو بیٹا جو ہے وہ بچے کی اٹیچمنٹ ہے, اور وائف بھی ہے الحمدللہ. تو وہ فیملی, چونکہ جوائنٹ فیملی میں میری الحمدللہ ہے, تو ان کے ساتھ اتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے میرے لیے ٹائم نہیں نکلتا. تو آئی واز تھنکنگ کہ کوئی ایسا ٹائم ہو جس میں صرف میں وہ والا کر سکوں جو مجھے واقعی پسند ہے, جس میں واقعی میں فری ہوں اور میں کہوں کہ ہاں یار میں کچھ بھی چاہوں کر سکتا ہوں, مطلب آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی مائی رسپانسبلٹیز. اور وہ تو اس میں میں نے یہ الحمدللہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا, یہ وہ ایسا وقت ہے کہ آپ نماز کے بعد آئیں تو آفس جانے سے پہلے تک کا ٹائم جو ہے, یہ وہ ٹائم ہے جس پہ الحمدللہ میں اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہوں, ورک آؤٹ کرتا ہوں جم میں. ساتھ میرا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے کوئی بھی اپنی ریسرچ کرنی ہوتی ہے, کوئی آرٹیکل وغیرہ جو کافی لٹکا ہو, پینڈنگ ہو, اس کو کور کرنا ہو, تو دیٹس ایکچولی دا ٹائم. سو ارلی مارننگ کا جو ٹائم ہے, آئی تھنک دس از دی موسٹ پروڈکٹیو. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ خاموشی ہوتی ہے, اس میں موسم بھی اچھا ہوتا ہے, آپ لان میں بیٹھ جائیں, آپ صحن میں جا کے گیلری میں بیٹھ جائیں. اس میں طاہا بھائی میں ایک یہ چیز سمجھتا ہوں, ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو جو میں سمجھتا ہوں 21st سینچری کا سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے بورڈم ہے. ہم بہت جلدی بور ہوتے ہیں. ہم نا وی آر کانسٹنٹلی ایڈکٹیڈ ٹو امیوزمنٹ, اور آئی تھنک دا بگیسٹ ریزنز وائی وی وانٹ ٹو کانسٹنٹلی چینج, اور موویز اور گیمس میں جو کانسٹنٹ چینج ہے نا, فاسٹ گیمس, یعنی امیجز کو بہت تیزی سے آپ چینج کریں. آپ دیکھیں کہ ایون موویز وغیرہ میں, ویسے تو موویز کی مثال کیا دینی ہے, موویز اور یہ ڈراماز, they always prefer short clips or highlights, یا پھر وہ جو short summary stories ہیں movies ہیں. Exactly. Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even وہ یعنی they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas ہماری جو نیچرل لائف اسٹائل ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لیو دا مومنٹس. آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی مثالیں دے رہے تھے جب ہم کھیلا کرتے تھے, وی یوز ٹو انجوائے, یعنی ہمارے لیے ایک موسم کی خوبصورتی جو ہے نا, دیٹ وڈ میڈ آور ڈے, ان فیکٹ ہماری خوشی, ہمارا موڈ چینج ہوتا تھا, یار ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں.
ایک بچہ جو ہے شاید آج کل کا جو 21st سینچری کا وہ شاید دیکھے گا لیکن وہ 2 منٹ سے زیادہ اس کو شاید ریٹین نہیں کر سکے گا. ناؤ ہی نیڈس چینج, اس کو چینج چاہیے, تبدیلی چاہیے کوئی. بالکل. اور دیٹس دا اونلی تھنگ وہ گیمز, یہ موویز اور یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں. کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں موبائل بھی آن کیا ہوا ہے, لیپ ٹاپ بھی آن کیا ہوا ہے, آئی پیڈ بھی آن کیا, نمبر آف تھنگز آپ نے ایک وقت میں کھولی ہوئی ہے. آپ کی اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم بالکل ڈیزیز, یو نو, کہ آپ کا اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور اب دیکھیں کہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لیونگ دا مومنٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار جس چیز پہ مطلب آپ یعنی آپ سوچیں کہ تفکر جو ہے, غور و فکر کرنا اور آبزرویشن کو عبادت یعنی تفکر, افلا یتدبر, اس کو اللہ نے یعنی کہ باہر نکلو اور دیکھو آسمان و زمین میں, افلا یتفکرون. جیسے میں خود اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ آسمان زمین دیکھو اور پھر نوئنگ یور سیلف. ایگزیکٹلی. مطلب آسک یور سیلف دا کوشچن کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں, اور میں ایسا کیوں بنا جیسا بنا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے کہ میں اصل میں جو بورڈم کا بھوت ہے نا, ہمارا بورڈم ایک بہت بڑا بھوت ہے, اٹس اے مانسٹر ان آور لائف, اور ہم نے کبھی سالیٹیوڈ کے تجربے کو محسوس ہی نہیں کیا. وہ جو اور جو بات بڑی پیاری کی شخص نے کہ کریکٹر جو ہے نا وہ سالیٹیوڈ کے تجربے کا نام ہے, اور سالیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے, اور بیہیویئر جو ہے وہ پبلک ایٹیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے. سو جب کریکٹر بنتا ہی انسان کا سالیٹیوڈ میں ہے, اور ہم اس کو جو بیسک جو اپنے کہا نا آبزرویشن نہیں ہے, جاننا نہیں, اپنے آپ کو نہ جاننا, اٹ از بیکاز آف لیک آف نوئنگ آر سیلوز. وین وی ڈونٹ نو اباؤٹ آر سیلوز, ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا سالیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو. اللہ کے نبی نے کیوں غار حرا میں ٹائم گزارا؟ آپ نے دیکھیں انبیاء نے اکثر ٹائم اکیلے گزارا, ان کو ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسے سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہوتا ہے, یو نیڈ ٹائم فار دیٹ. یس. اور اس میں پھر بندہ جب ہم تو اتنا اپنے آپ کو کم جانتے ہیں کہ جب ہمارے سر میں درد ہونے شروع ہو جائے اور وہ مہینے میں 2-3 دفعہ ہو رہا ہے, ہم بس 2 پیناڈول کی گولیاں کھا کے پھکی مار دی اور جو چل سو چل پہ, ہے نا کیا. اور ہم اپنے آپ کو اتنا کم جانتے ہیں کہ بس اپنی زبان کی لذت کے لیے کوک کھڑکا گئے, اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں. یہ تو ہمارا بیسکلی اپنے آپ کو جاننے کا مقام ہے. تو ہم تو اتنا شیلو ہیں. سالیٹیوڈ کی بات کی جائے تو میں یوتھ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. آلدو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ مطلب خود دیکھیں کہ میرج کے بعد اتنا می ٹائم نہیں رہتا دونوں کا, ہسبینڈ وائف دونوں کا. پھر بیبیز ہو جائیں پھر تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی می ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان بچوں کے پاس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اسکول اسٹوڈنٹ بہت ٹائم, لیکن وہ ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ وہی مغیرہ والی بات کہ چونکہ وہ بور ہوتے ہیں اکیلے میں, وہ پھر زیادہ تر ٹائم گیجٹس کے ساتھ, یا چاہتے ہیں کہ نئی نئی چیز ایڈ ہوتی جائے, نیٹ فلکس پہ نئی نئی ٹی وی سیریز آتی جائیں وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک انہیں یس یہ موقع اٹھانا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان پہ کوئی پروفیشنل ذمہ داری آئے, کوئی فیملی رسپانسبلٹی ہے, ان کے پاس گولڈن چانس ہے سالیٹیوڈ میں بیٹھنے کا, اپنے آپ کو جاننے کا, اور یہی ایج ہے. اگر وہ ایسا کر لیں گے تو پروفیشنلی بھی ہیلپ ہوگا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں فیملی لائف میں بھی بہت. میں تو کہتا ہوں یہ ٹرینٹی آف ایسٹس ہے جو آپ کے پاس 3 مین چیزیں ہیں نا, ایک فوکس, دوسرا انرجی, اور تیسرا ٹائم. ٹائم مینز اس میں کہوں گا کہ ول پاور. فوکس, انرجی اینڈ ول پاور آر دا ٹرینٹی آف ایسٹس دیٹ یو ہیو. اگر آپ کے پاس انرجی ہے, فوکس اور ول پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. انرجی اور ول پاور ہے, فوکس نہیں ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے. سو ہیو فوکس ان یور لائف کہ میں نے کیا کرنا ہے, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سال 50 پروجیکٹ کھولوں گا. ورک آن 5 اینڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم. آپ کی ٹرینٹی والی بات سے نا میرے ذہن میں وہ عجز اور کسل والی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. اسی چیز سے عجز جو ہے وہ بیسیکلی ہمت کی کمزوری کا نام ہے, اور کسل جسم کی کمزوری کا نام ہے. یہ الہمی والحزن. شیخ جو حدیث میں آتا ہے نا, اللہ عجز کو ایکسپلین کریں, بڑا زبردست پوائنٹ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نا عزم کی ناپختگی اور کمزوری کا نام عجز ہے, عزم کی اور حوصلہ اور یہ پخت اس کی, اور جسم کی کمزوری کی کمزوری اور اس کی انکیپیبلٹی کا ڈس فنکشنل ہونے کا نام جو ہے وہ کسل ہے. کچھ لوگوں کے پاس ول پاور ہوتی ہے جی, لیکن وہ کسل نہیں, لیکن جسم ان کا ہمت والا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بڑے تکڑے ہیں, وہ ہیں, لیکن ان کے پاس ارادہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی بھی دونوں سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ڈسٹریکشن بھی نہ دینا اور جسم میں بھی اتنی ہمت دینا کہ میں کام. شیخ جو حدیث میں آتا ہے نا, 2 چیزیں, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحۃ والفراغ. یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, ایک اچھی ہیلتھ اور ایک فارغ ٹائم,
یہ دو چیزیں دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اسینشلی چاہیے, ٹائم اور صحت. ٹائم ہے, صحت نہیں ہے. ایک بندے کے پاس ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن صحت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بندے کے پاس صحت ہی صحت ہے لیکن اتنا مصروف ہے, ایگزاسٹ ہوا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں کسی کام کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو, انرجی اور آپ کو ٹائم چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ جو لوگ اس کے اندر لاس انکر کرتے ہیں, اس پہ غبن کرتے ہیں, یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں, ہم چھوٹے ہیں, جیسے ٹین ایجرس کی بات کریں, یوتھ کے پاس, ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ, انرجی بھی بہت زیادہ اور ٹائم بھی بہت زیادہ. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے انسان کی انرجی بھی کم ہوتی رہتی ہے, ٹائم بھی کم ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ پرائم ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں نا. مطلب اف آئی آسک اینی ون ٹو چاپ اے ٹری, ایک انفینٹ ہے, ایک یوتھ ہے اور ایک بوڑھا ہے. بچہ جو ہے وہ چلو انفینٹ نہیں ہے, ایک بالکل ٹاڈلر یا ہے, کچھ بھی نہیں کر پائے گا, اسے تو ایکٹ اٹھائی جائے گی. بوڑھا جو ہے نا وہ کمر جھکی ہوئی اس کی, جو یوتھ ہے وہ ایزیلی کر لے گا کام, بیکاز اٹس دا بیسٹ آف ایج, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ناؤ وی آر اسپینڈنگ آور یوز ان دا موسٹ ایبسرڈ آف ویز. سارا دن گیمنگ یار, ساتھ دن نیٹ فلکس. میں کہہ رہا ہوں آپ ساری زندگی نیٹ فلکس پہ گزار دو نا, وہ اس کے ڈرامے اور موویز ختم نہیں ہوں گی. اگر آپ ویژن دیکھ لیں نا یوتھ کا, آپ کو جو کالج اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, آپ ایسے پڑھا بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, ہم بھی جب گزرے ہیں اس چیز سے, تو ہمارا بھی ویژن صرف یہاں تک ہوتا تھا کہ نکل جائیں باہر, اچھی جاب مل جائے. آج کا دن کس طرح عیاشی کرنی ہے, ہاں یہ تو بہت میں ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو میں نے کیا کرنا ہے, یو نو, صرف میرے بیوی بچے ہوں گے, اچھی گاڑی اور گھر ہوگا, اور بس عیاشی کریں گے. یہ کانسیپٹ یہ بھی بڑے لوگوں کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے. لوگوں کو تو ہماری وہ ہمارا ویژن تھا کہ اگلا پرچہ بس کس طرح پاس کرنا ہے, یہ سیمسٹر کس طرح نکالنا ہے, آپ یہ دیکھ لو. اور پروڈکٹیوٹی کی بات ہو رہی تو چلیں آپ لوگوں سے کچھ میں کویسچنس کرتا ہوں, پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو. وٹ ڈو یو تھنک لیزیسٹ کنٹریز میں کون ہے, ٹاپ 4 ٹاپ 5 میں آپ کا اندازہ, وائلڈ گیس, لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں, بڑے لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے ہوگا کیونکہ اوبیسٹی زیادہ ہے. نہیں وہ بڑے وہ محنت تو کرتے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ مجھے چپیڑیں پڑیں گی, معافی مانگنے پہلے میں بھی مانگنے. تو آئی تھنک پاکستان از افریقن کنٹریز میں ہے, افریقن اینڈ مسلم کنٹریز. آپ کو بھی چپیڑیں پڑیں گی. مسلم کنٹریز میں عراق, کویت, سعودیہ, الجیریا ان دی افریقہ. تو افریقن کنٹریز جو کہ مسلم ہیں پلس مسلم کنٹریز. اوکے, موسٹ انہیلدی ڈائٹ ان دا ورلڈ, کن ملکوں کا کھانا جو ہے سب سے انہیلدی؟ اوبیسٹی ہمارے خیال ہے گلف میں بہت زیادہ ہے. اوبیسٹی ون آف دی بگیسٹ انگلش کنٹریز میں بھی, انگلش میں بھی ہے, لیکن کمپیئر اگر کیا جائے, انہیلدی سے مراد ہے کہ مطلب جو مسالوں سے بھرپور, ہارٹ اٹیک اور شوگر, مڈل سب کانٹیننٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. دین اگین جو مسلم کنٹریز ہیں وہ انہیلدی. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سنہ ڈائٹ پروٹسلم کی بیسٹ ڈائٹ ہے, آئیڈیل ڈائٹ ہے. اینڈ گیس وٹ, ہیلدیسٹ ڈائٹ کس کنٹری کی ہے؟ ہیلدیسٹ ڈائٹ چائنا, اسرائیل, جاپان, اسرائیل. جوز کی سب سے ہیلدیسٹ ڈائٹ ہے پوری دنیا. آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں, جاپان اینڈ چائنا, یس دے آر دیئر ان دا ٹاپ 10, بٹ سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل ہے. سب سے ایسی کنٹری جس کے اسکول ڈیز سب سے زیادہ ہیں, which shows us کہ وہ سیریس ہیں, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. 365 میں سے کتنے ڈیز کس کنٹری کے سب سے زیادہ ہوں گے؟ گیس, وائلڈ گیس. یار میں بھی یا تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوئی ہوں گی, یا ویسے اسرائیلیز کافی کام کرتے ہیں ان چیزوں پہ اپنے بچوں. اسرائیل از ان دا لسٹ, بٹ ٹاپ پہ جاپان ہے. جاپان کے 230 ڈیز ہیں ان اے ایئر جو ورکنگ ڈیز ہیں, اچھا, اور 135 چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی. پاکستان کی 160 ڈیز ہیں, 215 چھٹیاں ہوتی ہیں, 205 چھٹیاں ہوتی ہیں تقریباً پاکستانیوں کو, اور انڈیا کے جو ہیں وہ تقریباً 220 دن ہیں. ہم سے کئی زیادہ انڈیا کے اگر آپ اسکول ڈیز اٹھا کر دیکھیں تو ہم سے کئی زیادہ ہیں. رمضان میں دیکھیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, روزہ رکھا جی چھٹی ہے, چھٹی ہے, رمضان میں کام نہیں کریں گے, بزنس اس میں جا رہے ہیں اور سارا. حالانکہ بدر رمضان میں لڑے گی یار. شیخ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر پروڈکٹیوٹی کا کتنا لحاظ رکھا گیا. یہ جو ایسی بحثیں ہیں
جن کی کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, حالانکہ دینی بحثیں ہیں, ہمارے دین نے ناپسند کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آپ نکلے, ایک دفعہ قدر کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے, آپ اتنے ناراض ہوئے. ایک بندے نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا کہ وہ اس بحث پہ پڑ گئے اصحاب کہف کے واقعے کو لے کے کہ جناب بندے کتنے تھے اور کتا کتنے نمبر پہ ایسے تیر چلا رہے ہیں. نہیں جو انہوں نے اسٹیٹس بتائے ہیں, اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کہ مسلمان کیوں آ رہے ہیں ہر جگہ؟ اس کی بات یہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پائے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. اللہ نے جو اصول بنائے ہیں دنیا میں سکسیس کے حوالے سے وہ ہم فالو نہیں کر رہے, وہ فالو کوئی اور کر رہا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ چھٹی ہونی چاہیے, یعنی کسی بھی کام کے لیے یعنی آرام یہ ہے کہ چھٹی کی جائے. ہمارے دین میں عید کے دن ایک ایکسٹرا نماز ہے, شارٹ کٹ. ہمارے دین میں عید کے دن ایکسٹرا نماز ہے, ایکسٹرا نماز عید کے دن. چھٹی کے دن نہیں ہے. یہ چھٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, ہم نے چھٹی کرنا ہے, تھوڑا ریلیکس کرنا ہے, یہ کانسیپٹ تو کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جنگ سے لڑ کے آئے تو فرشتے آگے, یا رسول اللہ فرشتوں نے ابھی اپنے آرمرز نہیں اتارے, ابھی ادھر اگلی جنگ پہ چلیں, آپ اگلی جنگ پہ چلیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں اللہ کے نے فرمایا جو 3 چیزیں جو ناپسند کی, 3 پسند کی, 3 ناپسند کی, جو ان میں سے 2 کیا ہیں؟ قیل و قال, کثرت سوال, گپے مارنا, باتیں کرنا اور زیادہ سوالات پوچھنا. تو بات یہ کہ ایوری تھنگ کین کم. سلف صالحین نا وہ کہتے ہیں ٹائم از منی, رائٹ؟ آئی تھنک سلف صالحین کے لیے, صحابہ کے لیے ٹائم واز مور ویلیبل دین منی. جس طرح سے ہم آج اپنے لاکر میں جیولری رکھتے ہیں اور سامان بینک میں رکھتے ہیں پیسے, دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیئر ٹائم مور دین دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیئر ویلتھ. اور وہ اتنا پروڈکٹیو تھے کہ ان میں سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے نا کہ نکل وفات ہے, they could add nothing to their lives. Why? Because they were already at their best peak of their life. ان میں کیا ایسی بات تھی اور ہم میں کیا ایسی کمی ہے؟ وہ ٹائم کی اتنی قدر کیوں کرتے تھے اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ what do you think? شیخ یہ میرا خیال ہے اس کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, اپنا محاسبہ نفس جو بندہ کہتا ہے نا, الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت, یعنی سمجھدار آدمی یہ جو بات کی تیاری کرتا ہے, کانسٹنٹ جو وری ہے نا اس بات سے کہ میرے ساتھ کل کو کیا کسی بھی وقت لمحہ موت آ سکتی ہے اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ نفس, وہی سیلف جو آپ نے بات کی تھی نا, اپنے نفس کے اوپر آبزرو کرنا کانسٹنٹلی. ٹین ایجرز ہیں وہ تو دے ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ, انہیں کیسے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ان میں کیسے؟ یار دیکھیں, یا تو وہ خود کریں گے یا تو دنیا سکھا دے گی. دنیا سکھا دے گی. لیکن پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی سوچنے سے آتی ہے. آپ جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو, لیکن آلریڈی ڈسٹریکشن جتنی ہم نے پہلے بات کی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آج کل کی یوتھ کو میں نہیں سمجھتا کہ ٹائم مل رہا ہے کہ بیٹھ کے وہ سوچے. وہ پتہ کہ کب بیٹھ کے سوچتے ہیں جب لائف میں ڈپ آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا سکھاتی ہے, یا تو دنیا سکھاتی ہے نا مار پڑتی ہے. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے, وہ یہ کہ بھائی جان یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع ہے جنت کمانے کا. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ دیٹ پاسز بائی ول نیور کم بیک. صحیح دیکھیں 3D پرنٹنگ آ گئی ہے, people are saving stem cells to grow each and everything. liver transplant آ گیا ہے, hair transplant آ گئے ہیں, everything can come back. Everything can come back. Gender transplantation بھی آ گئی ہے, کل بڑی بات کر رہے تھے. لیکن what cannot come back is a lost second and a lost moment. شیخ وہ حدیث میں ایک اللہ اکبر یاد آ گئی, دنیا جنت کے اندر اہل جنت کو صرف ایک ریگریٹ ہوگا, ایک ہم ہوگا. اللہ اکبر. ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا, یعنی وہ گھڑی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, جس سے وہ غفلت گزارے. ایک ہی ریگریٹ ہوگا, کاش وہ والا جو مومنٹ میرے ساتھ ٹائم جو ہے نا جو ویسٹ ہو گیا تھا نا, میں اس کو اندر کچھ کر لیتا. ایون امام حسن بصری بھی کہتے ہیں کہ you are nothing but a number of days. With each day that passes by, a part of you is gone. اور سلف صالحین بھی ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ من علامت المقت اضاعت الوقت, تباہی کی نشانی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا, اپنے وقت کو لوز کرنا. اچھا یہاں پہ اسکولنگ کا میرا خیال بہت ایک وہ رول ہے. ہمارے ٹیچر تھے سر علیم رحمہ اللہ, فوت ہو گئے, اللہ جنت نصیب کرے. وہ ہمیشہ ایک محاورہ ہمیں سناتے تھے, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. اب اس ٹائم پہ ہم تھوڑا مذاق بھی اڑاتے تھے, لیکن وہ اتنا سنایا ہمیں, انہوں نے اتنا سنایا کہ بس وہ ہمارے سب کانشیس میں نا جا کے بیٹھ گیا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. ٹھیک ہے, ٹائم
انٹائڈ ویٹس اور نن سے مراد یہ کہ جب ٹائم آیا ہو یا ٹائڈ آئی ہو تو وہ لے جاتی ہے آپ یو کین ناٹ گو بیک, وہ بہا کے لے جائے گا آپ کو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, اگر اس کے لیے پریپریشن نہیں کر رہے. وہ اتنا ہمیں سب کانشیس میں بیٹھ گئی, اس نے اتنا مجھے تھرو آؤٹ لائف ماشاء اللہ ہیلپ کیا کہ سم ہاؤ میرے بارے میں مطلب ٹین ایج میں لیٹ ہو جاتا تھا, اسکول سے بھی کبھی لیٹ, لیکن انہوں نے اتنا کریکٹ کیا, پریکٹیکلی بھی کریکٹ کیا, یہ ایسی باتیں سنا کریکٹ کیا. تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. آج کے جو دور میں میں سمجھتا ہوں ٹیچرز اور جو اسکول ہے نا, انہوں نے یہ والی ٹریننگ بچوں کی چھوڑ دی, اور زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ, ایونٹس کرانے میں, یا مطلب ظاہر ہے کسٹمر بن گیا نا اسٹوڈنٹ آپ کا, جب کسٹمر بن گیا پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ کیا چاہتا ہے رادر دین یہ کہ میں اس کی کیا ٹریننگ کروں. بڑے کم انسٹیٹیوٹس رہ گئے ہیں جو ایکچولی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, تربیہ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے نا. آپ دیکھ لیں آرمی جو ہے اس وقت, مطلب میں کوئی پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا, لیکن آرمی ورسز سویلینز اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کا ٹائم مینجمنٹ, ان کی کچھ عادات, they work like clock. ایون میرے فادر جو ہیں ان کے ہاں کہ کوئی کام کرنا تھا, یہ کام کر دینا مینس کہ گھنٹے کے اندر, یہ فار شیور ہے, یا اسی دن میں. میں نے کبھی ڈیلے کر دوں نا, اور میں ڈیلے کر جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے یار ٹھیک ہے کام ہی ہو جائے گا, مینس کل ہو جائے گا, آج تھوڑا بزی ہوں. ایون مجھے کل ایک مدارس میجر صاحب ملنے آئے ہوئے, ان کو ٹائم کوئی دیا ہوا تھا 3:30 کا, ایٹ 3:15 ہی واز آؤٹ. 3:15 پہ, مطلب ٹائم سے پہلے. تو سبحان اللہ, بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو کرتا ہے نا, وہ اپنی زندگی کو ویلیو کرتا ہے, اور جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کرتا نا, وہ اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قیامت کے دن وقت کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمر فيما أفنى وعن شباب فيما أبلى. یعنی سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا, وقت کے بارے میں, عمر کیا ہے وقت, اور عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. دوسرا وعن شباب, جوانی کے بارے میں اگر اللہ نے دی ہوئی. تو 2 سوال ہوں گے. اوور آل تمہیں ٹائم دیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے نا, آپ کو خوبصورتی دی ہے, آپ کو ذہانت دی ہے, آپ کو علم دیا, ہر ایک کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے وقت کی بھی زکوٰۃ ہے, اور آپ کے وقت کی زکوٰۃ یہ کہ یو ہیو ٹو, یعنی یہ جو اللہ نے آپ کو ٹائم دیا, جو دوسروں کو شاید نہیں دیا, جس میں وہ آگے بڑھ سکتے تھے, اور وقت کا مل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور, آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو صرف 1 سال, ایک بندہ شہید ہو گیا, اور ایک بندے کو 1 سال زیادہ مل گیا, اور وہ تبھی موت فوت ہوا. اللہ کے رسول نے کہا وہ اپنے درجات میں اس سے بڑھ گیا, ایک کو شہادت مل گئی ہے, لیکن 1 سال جو اس نے نیکیاں کی, سبحان اللہ, اس سے وہ کتنا آگے بڑھ گیا. اصل میں یہ جو سلف کا یہ تھا نا کہ یہ جو یعنی آخرت کی جو ضرورت ہے کہ یار دس از دا, یعنی میں سمجھتا ہوں نمبر آف فیکٹرز ہیں, صرف ایک آدھا فیکٹر نہیں ہے. آپ کو پورا اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کو زندگی میں سیریسنس, کتنی سیریسنس ہے ہماری لائف کے اندر. یار انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کی چلتی ہے. مجھے بتائیں, آپ کی گیمز, آپ کی ہر قسم موویز, سب سے زیادہ پیسہ اس پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نئے دین میں آیا نا, اور جب میں ابھی بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے اور چینل چینج کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, مجھے نا بڑی اریٹیشن شروع ہوتی ہے کہ یار واٹ آر یو ڈوئنگ ود یور لائف. جسٹ امیجن تم یہی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, تم تو ڈپریشن سے مر نہیں جاؤ گے. میں نے اپنی لائف میں کیا بیکاز جب بھی میں کسی رنکلز والے بوڑھے انسان کو دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں تہا ایک دن آئے گا تو بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ, ٹھیک ہے, اگر زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تو. اور اس ٹائم میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون, پوری زندگی گزار دی سمجھتا رہا میں تو بڑی, اور آخر میں آ کے جا کے احساس ہوا میں نے تو کچھ نہیں کمایا, سب کچھ ضائع ہو گیا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یار اچھا چلے, ایک بندے کو ریئلائز ہو گیا کہ ٹائم امپورٹنٹ ہے. آج بار میں ارادہ کرتا ہوں ایسی تیسی آئی پلے گیمز, بٹ آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے کھیلی, جسٹ ٹو انٹرٹین مائی سیلف, کام سے تھکنے کے بعد. اور ہم نہیں کہہ رہے گیمز کھیلنا حرام ہے, ہم نہیں کہہ رہے. ایسی گیمز جو حلال فن ہے وہ کھیل سکتے ہیں فار لمیٹڈ ٹائم, آپ نے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے. سم ٹائمز ہم بھی کھیلتے تھے کینڈی کرش, بھی تو خیر ختم ہو گئی یا ڈیلیٹ کر دی جو بھی ہے. تو ریلیکس کرنا کبھی کبھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جو شخص چاہتا ہے گیو ہیم اے پریکٹیکل ٹپس. یا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریئلائزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کبھی کسی کو ٹین ایج میں آ سکتی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی ٹین ایج میں سے دیکھا ہے
بچہ جس کو یہ ریئلائزیشن ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کا کام ہے ٹو کنٹرول دیئر کڈس ان اے سرٹن وے؟ بہت اچھا میں سوال نے ہے. ایسے تو ٹین ایجرز دیکھے ہیں جو یہ ریئلائزیشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنا ہے, وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں, کیریئر میں بنانے کے لیے وہ میگزینس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ریڈرز ڈائجسٹ انگلش کریکٹ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں, ناولز ان کے پیرنٹس انہیں پڑھانے لگ جاتے ہیں. لیکن ایسے ینگسٹرز جو دینی رسپانسبلٹیز ریئلائز کر کے 5 وقت نمازیں شروع کرتے ہیں, قرآن سمجھنے لگ جائیں, خود میں نے تو وہ تو بس بہت دکھ, بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. انفلوئنسڈ بائی پیرنٹس. اور پروڈکٹیوٹی ہے یہ, ہمیں ڈیفائن بھی کرنا چاہیے. ڈائریکشن نہیں کہہ رہے کہ دین بالکل چھوڑ کے تم اتنے پروڈکٹیو سو کال پروڈکٹیو ہو جاؤ کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے سپر ڈپر پروڈکٹیو ہو جاؤ. اصل میں ہمارا پرسپیکٹیو یہ کہ 5 وقت نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے, میرا خیال کہ وہ آلریڈی پروڈکٹیو ہے اور اس کی روٹین آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بڑا زبردست جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ایسے یوتھ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں, تو میرا تو خیال کہ بہت بہت ریئر ہے. I will say کہ parents have to enable their children to do so. ان کو احساس دلانا ہوگا, ان کو اس چیز کا احساس کہ ٹائم کم ہے تمہارے پاس, اور دوسرا ڈائریکشن دینا کہ تم نے کس چیز کا ٹائم دینا. کنٹرول بھی کرنا, آپ کی بات بالکل درست ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, دے آر انیبل ٹو کنٹرول اینڈ کنٹین دم سیلف. ماں باپ کو کئی جگہ سخت, اور یہ ماں باپ کی بلیسنگ ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ, میری عمر 30 کی ہونے والی ہے, میری والدہ ابھی بھی نا, حالانکہ اللہ کا شکر مجھے ضرورت نہیں پڑتی, لیکن والدہ ابھی بھی مجھے صبح جو ہے نا, میں اوپر فلور پہ ہوتا ہوں, وہ نیچلے والے فلور سے مجھے آواز دیتی ہیں, اور ان کی آواز, میرا چھوٹا بھائی سب سے نیچلے والے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, میں اوپر والے میں ہوتا ہے, والدہ نیچے, تو درمیان سے وہ آواز دیتی ہیں. ہماری ایک چھوٹے سا نا ایک ٹریم سا بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے آواز دیتی ہیں, اوپر بھی آواز آتی ہے اور نیچے سے. اور میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ آواز جو مجھے بار بار آ رہی ہے نا, واللہ العظیم, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار والدین کا یہ ہونا نا, اور مجھے آج بھی, یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ نماز وغیرہ نکل جائے, لیکن آج بھی مجھے اپنے والدین کا مجھ پر یہ روب ہوتا ہے کہ میری نماز اگر لیٹ ہو رہی ہے تو میں والدین مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے کہ بیٹا تمہاری نماز کیوں لیٹ ہوئی. مطلب یہ ڈر ہونا والدین کا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن اولاد کے نا پیرنٹس ہیں نا ایسے جو فجر پہ اٹھاتے ہیں, خدا کی قسم ان کو ان کے پاؤں دھو کے نا جنت وہ پینا چاہیے. لیکن یہ بات قیامت والے دن ہی پتہ لگے گی, ابھی وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں. میرے پاس یوتھ آیا کہتا کہ علی بھائی واٹ اف ماں باپ جینا حرام کر دیں. میں نے کہا کون سے ماں باپ ایسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے سامنے تو کوئی مثال نہیں کہ ماں باپ جینا حرام کر دیں. اس نے کہا اسلام تھوپا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا اپنے پیرنٹس کی بات کر. میں نے کہا دیکھو یہ جینا حرام کرنا ہے یا ان کا کنسرن ہے تمہارے لیے؟ تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے ہو پیرنٹس کے بارے میں؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جینا حرام کیا ہوا ہے؟ بھائی یہ کنسرن ہے ان کا, آؤٹ آف لو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں قیامت والے دن تم شکریہ کرو گے کہ بہت سی برائیوں سے بچا لیا. یقین کریں میں نے ایسے میرے دوست ہیں اس سٹیج میں جو میرے ہم ایج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے پیرنٹس نے ہمیں بچا لیا, ادروائز تو ہم کس طرف چلے جاتے, ہماری انوسینس ختم ہو جاتی. آج انوسینس ختم ہو رہی ہے یوتھ کی انفارچونیٹلی. اگر ہم اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھیں نا, ایون صرف فجر کی نماز کے, یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا, وہ منحوس گھرانہ ہے جو جسے فجر نہیں پڑھی جاتی. اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے, وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے, نہ وہ گھروانا اٹھ رہا ہے. اللہ بھی نے کہا کہ میں جاتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ, اس میں فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی ان لوگوں کو. تو صلاۃ الفجر جو ہے نا, اللہ اکبر, یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو. ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بفور دا سن رائز, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے, اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے, باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے. اور نا یہ دیکھیں کیسی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا, ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا, فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے کندھے سے بٹھا دیا اس کو. یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہونا
مطلب وداؤٹ یعنی تھوڑا سا آپ بیٹھیں, یعنی یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا, وی نیڈ کانسٹنٹ چینج. کوئی مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں, اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے, کوئی میں نے سیریس کام کر لیا, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. بالکل. میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے, اور میں نے سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا, ہمیں بھی توفیق دے. ان میں نے یہ دیکھی ہے نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا, کوئی سیر کر کے آئے, باہر گھر میں آئے, یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے ہم نے, کسی جگہ کرنی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ عین فن کے دوران یہ ذرا بس آج سنتے پڑھ لیں, جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں, اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں, اور ہم بس جزبز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے, تو جلدی کر رہا تھا, اور وہ لمبے لمبے سجدے, اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں, اور پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے, سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا, وہ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, بس آپ کو یو ہیو ٹو گو اگینسٹ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں, ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا, مغیرہ کے پاس. اچھا, ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی, مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ, کیونکہ شیخ ماشاءاللہ میری جو نانی میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے, اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی, یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر, اور آج بھی میری امی, میرا چھوٹے بھائی کو بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جائے نا, میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے, میں ناشتہ, یعنی شادی شدہ ہے وہ, اٹھا دیتی ہیں, کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کہ نا, ایک حرام ریلیشن اور پورن, ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کا. ٹائم ویسٹیج, گیمنگ تو چلیں ایک ہے ایشو, لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنے یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں نے جکڑا ہوا ہے ان دو چیزوں نے نا, جکڑا ہوا ہے یوتھ کو. ہر وقت دے آر چیٹنگ, فیملی کو اگنور کر رہے ہیں, ایون کہیں ریلیٹیوس کے جاتے ہیں, آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, وہاں بھی لگے ہوئے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے, 5-6 گھنٹے یوتھ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ لے کے, میں 10 گھنٹے بیٹھ کے بس پورن دیکھ رہا ہوتا ہوں, اللہ معاف کرے, یا میں اپوزٹ جینڈر سے چیٹ کر رہا ہوتا ہوں. مطلب وہ اتنا اس چیز سے جکڑے گئے ہیں نا کہ ڈپریشن تو ظاہر ہے پھر آئے گی ہی. سب سے زیادہ ٹائم ویسٹیج میرے نزدیک ان کا حرام ریلیشنز, پلس یہ اللہ معاف کرے پورن میں اگر کوئی پڑ جائے, یہاں پر ڈیلی بیسس پہ ان کا ہو, مطلب وہ اس کے بغیر ان کے لیے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ فون دور رہ جائے نا, تو سانس نہیں آتی کہ بھائی میں ٹائم گزاروں کس طرح, آئی ہیو ٹو کل ٹائم. نوموفوبیا ڈس آرڈر ہے پراپر, جب آپ کو انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے فون دور ہے مجھ سے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو سراؤنڈ آور سیلوز ود پیپل ہو ویلیو دیئر ٹائم, کیونکہ انسان میں نا ایک بیسک mirror نیورون سسٹم ہے. وی mimic and we mirror people who surround us. ہم ان جیسے ہیومنس پہلے سیواناز میں رہتے تھے, وہ اپنے آپ میں سے جو سب سے فٹسٹ بندہ ہے, سروائیول کر سکتا ہے, حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹھنڈ سے, اور تو اس کو کاپی کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو mirror that person's bravery, ایٹیٹیوڈ, وہ سارا سروائیول کرنا, شکار کرنا اور سارا. تو یہ ہیومنس کی نیچر میں ہے کہ یہ جو mirror نیورون سسٹم ہے, کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں اڈیپٹ کرتے ہیں, آبزرویشن بیسیکلی. اور میں پرسنلی دیکھوں, اگر فار ایگزامپل رمضان انٹر ہوا ہے نا, اور مجھے ایک انزائٹی سی ہے کہ بس ٹائم 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرنا, اور وین آئی کم ود پیپل ہو آر ریلیکسڈ, ہو آر ناٹ میکنگ ذکر, ہو آر جسٹ چلنگ آؤٹ, آئی چل آؤٹ سم ٹائمز کہ یار یہ بھی تو نیک لوگ ہیں, یہ بھی تو چل کر رہے ہیں, تو اتنا کیوں پاگل ہو رہا ہے, تجھے کیا آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن if I go with someone who is more upper in the game than myself, بیٹا تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, you need to up your game right now. So وہ basically انسانی کمپنی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو surround yourself with people who are egg producers, جو کہ مطلب you are an average of 5 people you meet on daily basis. آپ دیکھیں ایون چاہے جتنے بھی بلینئرز ہیں, ان کے شوق بزنس کا کہاں شروع ان کے دوستوں سے, انٹرپرینورس ہیں. جو گیمنگ میں ہیں ان کے دوست گیمنگ والے ہیں, جو ڈرگس میں ہیں ان کے دوست ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو بچیوں میں ہیں وہ ان کے دوست لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہیں. سو بیسکلی آپ نے اپنے لوگوں کو ان لوگوں میں رکھنا ہے جو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, اور ڈائریکشن صرف دنیا نہ ہو, ڈائریکشن آخرت ہو. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے
کہ جس کا ہم واحدہ ہوا, جس کا ایک ہی غم ہوا اور دنیا کی زندگی, لم یبال اللہ فی ای اودیت ہی ہلک, اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. یعنی ایک بندے نے چاہے بلینز کما لیے لیکن اللہ کو پرواہ نہیں کہ آپ جس وادی میں جا کے مر جائیں, تو دس از ناٹ پروڈکٹیوٹی, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. So productivity, ایک منٹ, just to point out, productivity does not mean you remain busy. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو busy کا مطلب کسی آپ یہ نہیں وہ بندہ جو چیٹنگ کر رہا ہے کسی opposite gender کے ساتھ, وہ بھی تو busy ہے نا, پورا دن وہ بھی تو گزار رہا ہے. So it means actually making the best out of your time, your life, becoming a source of khair for others and for yourself as well. آپ تینوں کے سامنے کوئی پریکٹیکل مثال ہے لیٹلی کہ ایک بچہ جو اس میں انگروس تھا, جکڑا ہوا تھا ان چیزوں نے, اور وہ نکل آیا؟ سر اچھا, ایک لڑکا تھا, ہاں, he was into drugs, اچھا, he was into girlfriend, he was ill as well because of such bad lifestyle, اور وہ راتوں کو جاگنا اور وہ سارا. اس کو دعوت دی, شہریار کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ اکبر جب وہ آیا ہے نا دین پہ, آپ یقین جانے ہم سے بھی آگے نکل گیا شیخ. اسٹوڈنٹ آف نالج پراپر, پڑھ آل دا ٹائم ان اسلام آباد. ہم آفس بعد میں آتے تھے, وہ ہمارے سے پہلے آفس میں, یعنی ہی واز ناٹ ورکنگ ود اس, لیکن آفس میں بکس کھولی ہوئی ہیں, پڑھ رہا ہے, علماء کے دروس میں جا رہا ہے, ان دا کمپنی آف اسکالرز, کرتے کرتے سعودی عرب چلا گیا, دارالحدیث, وہاں سے پڑھ, موبائل بیچ کے چھوٹا موبائل لے لیا, میرے پاس آیا تھوڑی دیر ملنے کے لیے, پھر چلا گیا. اس کے بردر ان لا کہتے ہیں کہ شہریار بھائی ڈزنٹ ویسٹ اے سنگل سیکنڈ. واٹ میجک ہیپنڈ فار ہم؟ آخرت کی پتہ چل گیا, پر دین واحد پروڈکٹیوٹی یا ایسا شفٹ ویسے نہیں کہیں کسی اور میں. ایون میں کل ملا اپنے شیخ سے, جو شیخ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس ادھر اکیڈمی میں, جی, ان کی پورا خاندان ایسا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے ہی نہیں کہ فضول دعوتوں پہ جانا, فضول شادیوں میں جانا, فضول ملاقاتوں پہ جانا. یا آپ دنیا کما رہے ہو اپنے آپ کو سیلف سسٹین کرنے کے لیے تاکہ ہماری اولاد ہاتھ نہ کمائے, یا آپ دین کی دعوت دے رہے ہو, یا فیملی کے ساتھ ٹائم گزارو, یا سو رہے ہو, آرام کر رہے ہو, اتنا آرام کہ صبح جو ہے نا اٹھ کے, اور وہ لوگ اتنا ہے کہ سبحان اللہ they will spend time in walking towards masjid, they will spend time. اصل میں جب انسان دیکھے نا, پتہ کیا بات ساری یہ ہے کہ اگر انسان کو کلیئرٹی ہو نا کہ یہ جو میں ٹائم جہاں گزار رہا ہوں, always محاسبہ نفس, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, میں جو اس ٹائم کر رہا ہوں از اٹ پروڈکٹیو اور ناٹ, آسک یور سیلف ایوری ٹائم وین یو ار ان صلاح اینڈ یو ہیو اسٹارٹڈ صلاح. اگر آپ کو جلدی ہے نا کہ میں جلدی ختم کروں, میں کہیں جاؤں, then this means your priorities are not set in your life. And when you are praying and you have this اطمینان قلب کہ یار میں گھنٹے بھی لگا دوں, I am doing the best thing that I can do right now in this world. This is exactly what I should be doing right now. Right, yes, even though کہ آپ کی ڈیڈ لائنز میٹ ہو رہی ہیں, آپ کو نہیں یہ وہ والا کام ہے جو مجھے ایگزیکٹلی کرنا چاہیے اسی ٹائم پہ, مطلب کائنات میں سے بہتر میں کام نہیں کر سکتا تھا اس ٹائم پہ. تو جو میجک ہوا وہ اس کا چینج آف ہارٹ ہوا, چینج آف ہارٹ ہوا. اگر ہم ماشاءاللہ اپنا بھی دیکھیں تو ایک دور میں میوزک اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, دور جہالت, جے ڈیز کی بات کہہ رہے ہیں, اب کہیں سن جائے تو تکلیف دیتا ہے. یہ ماشاءاللہ کیسے, میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یار ہاؤ کم یہی سیم گانا مجھے جے ڈیز میں اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, میں 10 بار سنتا تھا دن میں, ریپیٹ پہ لگایا ہوتا تھا, اب تکلیف دے رہا ہے. ابھی پہلے ٹائم ویسٹیج کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, اب بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ ویسٹ کہیں ہو جائے تو پتہ نہیں انگزائٹی سی اٹھنے لگ جاتی ہے, ایک وہ فیئر آنے لگ جاتا ہے کہ کیا کر دیا, یہ واپس کیسے آئے گا, واپس کبھی نہیں آئے گا. پھر وہ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی بھی کامن ٹین ایجر کے ساتھ ہو سکتا ہے, بٹ چینج آف ہارٹ یہ اللہ کی طرف سے, یہ عطائی چیز ہے. اللہ وہ کانشیسنیس, وہ شعور دے دیتا ہے. میرا تو خیال ہے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. ینگسٹرز کے لیے ٹپس بہت زیادہ ہیں, لیکن جب تک وہ اللہ سے بھیک نہیں مانگیں گے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, میرا ذہن کھول دے, میرا سینہ کھول دے, جیسے موسیٰ السلام نے ربی اشرح لی صدری, تب تک میرا نہیں خیال اس کو کوئی بھی ٹپس ہیلپ کرنے والی. سب سے پہلی ٹپ ہی اللہ سے مدد مانگنا, اور وقت کی برکت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. ایون حضرت فاطمہ جب کہیں کہ رسول اللہ مجھے دے دیں, غلام دے دیں, آپ نے کہا کہ تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ یہ پڑھو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری وقت میں جو برکت آئے گی نا وہ اس سے آئے گی. اور ہم نا, میرے شیخ الجبار کہتے تھے کہ توہا میں ایک بات بتاؤں, میں کہ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے سنتوں کو چھوڑا ہے نا کہ میں مزید کام کر لوں گا, میرے وقت میں برکت آئی نہیں, میرے کام بھی نہیں ہوئے. اور جب میں نے سنتیں پڑھی ہیں نا کہ یار پڑھ لیتا ہوں, میرے وقت میں برکت بھی آئی ہے اور دن بڑا ہو گیا, ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یعنی ہم دیکھیں سبحان اللہ. اور if you want to be from the 5% of this world نا,
جن کو اللہ نے نوازا دین سے اور پروڈکٹیوٹی سے, یو ہیو ٹو ڈو واٹ دا 5% آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایگزامپل آپ دے رہے تھے نا کہ ظہر تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سوچیں جو بندہ ظہر تک ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کوئی خاص پروڈکٹیو اعمال نہیں کیے ہوں گے, ایسے لگتا ہے نا. اب ان کی آپ ذرا بکس دیکھیں, شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جہاد, دعویٰ, ڈیبیٹس, ہجرت. آپ کو پتہ ہے جب وہ جیل میں چلے گئے انہوں نے 80 دفعہ قرآن ختم کیا. اللہ اکبر. ہر 10 دن میں وہ قرآن ختم کرتے تھے. یوزلی جیل میں گئے 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم ہمارے کرتے اسلاف جیل میں تھے. جاتے اور پتہ ہے کیا کہتے تھے وہ, کاش میں قرآن کو مزید ٹائم دے دیتا لاسٹ مومنٹ. شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزی کوئی بندہ نہیں تھا. کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ کے اکیلے حکمران بھی تھے, آپ مدینہ کے جو ہے چیف جسٹس بھی تھے, آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں, آپ ایک وقت میں اپنی بچیوں کے, اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے جو میاں بیوی کے مسائل بھی حل کروایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکانومسٹ بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے, کمانڈنٹ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے کمانڈر بھی تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر بھی تھے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں. یعنی کان فی خدمت اہل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے جیسے آپ سے بڑھ کے کوئی, یعنی مجھے بتائیں ایک بندہ جو اتنا بزی ہے, 9 بیویوں, عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے, اتنا بزی آدمی, اتنی رسپانسبلٹیز, لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اور وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتی تھی لونڈی مدینہ کی, بڑھیا آتی, ہاتھ پکڑ کے ایک لڑکی آتی چھوٹی سی, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے کام کے لیے کدھر بھی لے جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا, اور وہ اتنا ٹائم دیتے, اتنی اٹینشن دیتے. آپ ایک مینٹلی ریٹارڈ عورت کو وہ بولتی آپ کو ٹائم دیتے, آپ اس کو ٹائم دیتے. ابو عمیر کو چھوٹا بچہ کہتے ہیں یا ابو عمیر فعلن وغیر, ان کے پاس نوٹس کیا اور دیکھا. شیخ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے نا, بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے نا قرآن کی تلاوت. شیخ قرآن کی تلاوت, یعنی واللہ if we want to have برکہ in our lives نا, we have to recite قرآن on daily basis, اور بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اچھا, اس میں میں نے بھی ایک پڑھا تھا آرٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے اوپر, اس نے بڑا زبردست اینڈ میں کمنٹ کیا تھا کہ ہر انسان کے پیچھے نا ایک ڈرائیو ہوتی ہے. دا ڈرائیو فار ہم واز بیسکلی لو, بٹ لو فار ہوم؟ نمبر 1 لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نمبر 2 لو فار ہیومینٹی, نمبر 3 لو فار ہز فیملی, اینڈ نمبر 4 لو فار ہز کمیونٹی اینڈ صحابہ. یہ 4 چیزوں سے محبت تھی انہیں, یہی پروڈکٹیوٹی. نمبر 1 اللہ سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ترین آدمی ہے, فیملی کو جس سے محبت ہے وہ پروڈکٹیو ہے, کمیونٹی سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ہے, اور جس کو اپنے وہ ریلیٹیوز وغیرہ سے محبت ہے انہیں کو ٹائم دے گا نا جس سے محبت ہے. اور یہی چیز آپ کر لیں تو آپ پروڈکٹیو ہیں. اور ان کی روٹین میں یہی 4 لوگوں سے ریلیٹڈ سارے ایکشن کیا ہے, تفرق لی عبادتی املا صدرک غنا. اللہ تعالیٰ نے کوڈ بتا دیا ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو, تمہاری لائف سب سے زیادہ پروڈکٹیو, ٹائم لٹرلی آپ کے لیے بڑھ جاتا ہے, بڑھ جائے گا. یعنی یہ حدیث ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک, دل کے دل غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا. والا تفعل ملأت یدیک شغلا, میں تجھے مشغول کر دوں گا, بزی کر دوں گا, یعنی بزی ڈوئنگ نتھنگ. اچھا یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے اس حدیث میں غور کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں. ایک امیر آدمی کے لیے مال کا اکٹھا کرنا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, یعنی غنا, اس کے پاس غنا میسر نہیں ہوتا, اور فقیر کو فقر کا ڈر ہوتا ہے. اللہ نے دونوں کو یہاں پہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی املا صدرک غنا, میں سب سے پہلے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں. اگر تو امیر ہے نا تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا, یار میرے پاس ہے, بہت کچھ ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو مال بہت زیادہ پیارا لگتا ہے. اور فقیر جو ہے, غریب ہے بیچارہ, وہ تو فقر کے ڈر سے مر رہا ہوتا ہے. واسد فقرک, دونوں چیزیں. اور وہ ملأت یدیک شغلا, امیر کو تجھے میں اتنا مشغول کر دوں گا, تیرے پاس سب کچھ ہوگا, لیکن تو دنیا جہان کا سب سے بزی آدمی ہوگا. ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے بڑے بزنس مین سب سے زیادہ بزی بھی وہی ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ جتنی اچھی جابز والے ہیں سارے بزی ہوتے ہیں, وائٹ کالر جابز جن کو کہتے ہیں, جن کو ساری ہیں ہائیلی پیڈ ہے, لیکن یعنی 18 گھنٹے کی یعنی ورکنگ ہے آپ کی, کام ہے. ولم اسد فقرک, اور غریب کا میں فقر نہیں جو دور کروں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب سے سبحان اللہ. ایک مثال ہے, ہیڈ بوائے تھا میرا, میں جس اسکول میں تھا, کاؤنسلر تھا وہاں پہ وغیرہ وغیرہ. وہ لڑکا انفارچونیٹلی گرل فرینڈ بھی تھی اس کی, ظاہر ہے ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. جو کوک جنریشن ہے ہماری جنریشن زی, ہر وقت کوک ہاتھ میں, چپس لیز کا پیکٹ ہاتھ میں, کبھی اس کونے میں بیٹھ جانا, کبھی ادھر بیٹھ جانا.
اس بچے کو میں نے 180 ڈگری چینج ہوتے دیکھا. لیکن میں آپ کو اس ایک ایکٹ اس کا بتاتا ہوں. یہ اب ظاہر ہے میں آن ایئر بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے کہ وہ بھی دیکھے, بیکاز میں اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, دعائیں ہیں اس کی. اسکول میں اسٹیج پہ ڈانس ہونے لگا تھا, یہ بچہ ہیڈ بوائے تھا تب. وہاں سے کیونکہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ہمارا کنٹرول پورے ایونٹس پہ نہیں ہوتا, اس دوران جب یہ ایکٹ ہونے لگا تھا تو ایک میں اٹھ کے چلا گیا تھا اور یہ بچہ آیا تھا میرے پیچھے, فالو کر کے آیا تھا. شاید یہی اس کا جو ایکٹ ہے نا, ایک ایکٹ ہوتا ہے, یقین کریں اللہ تعالیٰ ایک ایکٹ کی بیسس پہ بندے کا ہارٹ چینج کر سکتا ہے. یہ ایک ایکٹ میں نے اس کا پرسنلی دیکھا, یہ بھی اٹھ کے چلا گیا. اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ایسا کوئی ایونٹ دیکھوں. آج ماشاءاللہ وہ لمز میں اس کے بارے میں مشہور ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیسا ہے وہ, نام لے کے اس کا, تو اس نے کہا کہ تو نظر ہی نہیں آتا, گولی کی طرح نکلتا ہے, آتا ہے کلاس اٹینڈ کرتا ہے, واپس اپنے گھر جاتا ہے. بیکاز وہ اتنا کنسرنڈ ہو گیا اپنے اسپرچویلٹی کے بارے میں کہ میری نظریں کچھ دیکھیں نہ یہاں پہ, میں کیفے میں جا کے کیوں بیٹھوں جب وہاں پر فتنہ ہے, میں کیوں اپنے آپ کو انوالو کروں. کہتا ہے جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی سائٹ آ سکتی ہے, نظریں جھکا کے چڑھتا ہے, ناٹ دیٹ کہ گر جاتا ہے. مطلب اتنا یہ کیسے ہو گیا یہ سارا, یعنی اس کی اپنی چینج آف ہارٹ. شیخ اپنی ایک ایک موومنٹ کے بارے میں وہ آبزروینٹ ہے, ہی از کانشیس اباؤٹ ایچ موومنٹ. میری آنکھیں کدھر جا رہی ہیں, میرے ہاتھ کدھر جا رہے ہیں, میری موومنٹ کس طرح کی ہے, میرے اس ٹائم سراؤنڈنگ کیا ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جو کانسٹنٹلی آبزرو کر رہا ہے اپنے ارد گرد. دس ایکسپلینس کہ جو یوتھ کہتی ہے نا ہم بچ نہیں سکتے, ان کے سامنے مثال ہے. یہ لڑکا اس فیملی سے ہے جو 20 سال میں شادی تو دور کی بات سوچ ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ 20 سال میں اس کا نکاح ہوا, ہو گئی, اللہ نے کرایا. فیملی والے بھی کنونس ہو گئے, وہ فتنے سے بھی بچ رہا ہے ماشاءاللہ. آپ آنکھوں ہاتھ اور پیروں کی بات کرتے ہیں نا, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کا ایک ایک ایکٹ جو ہے وہ اللہ کی یعنی منشا اور مرضی کے مطابق. یار میں بڑا اس چیز کا بھی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ یہ چیزیں نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی مدد تو ظاہر ہے, یہ چیزیں نا, یہ چینج, یہ پیراڈائم شفٹ آپ دیکھتے ہیں نا, جب تک طلب نہیں ہے مانگیں گے نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ ایک بڑا آسان سا فارمولا ہے, مطلب ڈونٹ گیٹ انٹو ٹو مینی ٹپس اینڈ آل دیٹ. آرام سے فارمولا یہ کہ بس اللہ تعالیٰ سے سنسیئرلی مانگنا شروع کر دیں, مانگنا شروع کریں, ٹائم میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں دے دے گا. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کے لیے وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے گا. سب سے بڑی کی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے وقت نکالے اور اللہ کے لیے اپنے کام کو کوالٹی, اور سب سے بڑی بات یہ شیخ کوالٹی ٹائم. اور میں یہ تھوڑا سا ریلیجس لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں بات, جو حدیث ہے نا تفرغ لعبادتی, یہ شیخ ہمارے لیے بھی ہے جو دین کے کام کے لیے. جو پرسنل عبادات ہے نا شیخ, اس پرسنل عبادات کی اتنی ویلیو ہے جو شاید سوشل کنٹریبیوشن, یعنی دیکھیں ایک وہ چیز ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اور ایک ہے جو ہم عوام الناس کے لیے دعوت دین کا پھیلا رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یار ہمارے 24 گھنٹے تو وہاں پہ انسان کو, بعض اوقات یہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے اسپینڈ کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ کو شاید اس کا لاکھوں اسپینڈ کرنا اتنا زیادہ پسند نہ آئے, یعنی اتنا زیادہ یعنی فرق نہ ڈالے. ہو سکتا ہے اس کے 2 منٹ جو اس نے کوالٹی ٹائم ظہر کی نماز میں یا فجر کی نماز میں دیے ہوں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے, وہ ساری نیکیاں جو ہے اس پر غالب آ جائیں. کیونکہ اللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی نعمت اللہ کو پسند آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑے دین کا کام کیا, ہم نے فلاں لیکچر لے لی, ورک شاپس دے دی, ہم نے فلاں ایونٹ میں کر دیا, والنٹیئرنگ کر دی, ہم نے بڑا کام کر دیا, ہم نے سوشل ورک بہت زیادہ کیا, سوشل ویلفیئر کا, ہم نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا نہ, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے, اس کو کیا چیز پسند ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو اللہ تعالیٰ کو نا دل پسند ہے. یہ جو فیلنگ ہے نا کہ یا اللہ تو میری پرائرٹی ہے, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. وہ جو ہے نا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, تو جو ہم ہے نا اللہ کہتے ہیں ہم میں ہونا چاہیے, ہم میں ہونا چاہیے, پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. اور جو تفرغ ہے نا, تفرغ کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیو بھی کر رہا ہوں تو سبحان اللہ یا آلو بھائی کیسے ہیں آپ استغفر اللہ پڑھو, نہیں, ایکسکلوسیوٹی چاہیے مجھے. تم میرے لیے نا حنیفہ بن کے آؤ, یکسو بن کے آؤ, تو تم تھوڑا بھی دو گے نا, حب الاعمال اللہ تعالی اعظمها وان قل. اور جب بندہ یہ تھوڑا سا ٹائم کوالٹی دیتا ہے نا, خود بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا مومنٹ جو ہے نا دس از اسپیشل ہے نا. کیوں صحابہ کا مٹھی برابر جو تھا وہ ہمارے احد کے برابر سونے سے بہتر ہے, کیوں؟ اسی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو یکسوئی تھی نا, ان کو انہوں نے کہا میری بیوی بچے میں چھوڑ کے ان کو آیا ہوں, یا اللہ تیرے لیے آیا ہوں. اور پھر میں تو سے اب جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے وہ جو اپنا باغ دیا تھا
بیر اس کو کیا بولتے ہیں مجھے بھی یاد نہ. معاونہ جو تھا, ہاں ایک نہیں وہ تھا چھوڑنا. بیرحا کہ جو باغ تھا مسجد نبی کے بالکل سامنے لن تنالوا البر کی جب آیات نازل ہوئی تو اللہ کی نبی نے کہا کہ جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں, انہوں نے کہا ذالک مال رابح, یہ تو بڑی کتنی پروفیٹیبل ڈیل کی کیا انویسٹمنٹ کر دی ہے تو نے یار, کیا ڈیل ماری ہے. اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں نے دیے, میں اللہ سے اجر کا سوال کرتا ہوں. یعنی دے نیو کہ میں جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو اپنی اللہ تعالیٰ کو نا یہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے دل جانتا ہے نا, اللہ کو قربانیاں پسند ہیں, اور وہ جو ایک اسپیشل چیز ہے نا آپ کے دل میں, اس کو آپ جب قربان کرتے ہیں نا, کسی بندے کے پاس جس کے پاس 10,000 اس کی انکم ہے نا, اس کے لیے 1,000 روپے دینا بڑی نیکی ہے. جس کی کروڑوں انکم ہے اور وہ 10 لاکھ بھی دے دیں, صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بڑی نیکی ہے. کیوں؟ کیونکہ کم ہونا, تھوڑے میں سے دینا نا صحیح بات, تو وہ زیادہ بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ ٹوٹل پورا کرنے آیا ہے, اپنا برڈن دور کرنے آیا ہے, یا میرے لیے نا رجل قلبہ معلق بالمسجد, یا اس کا دل جو ہے نا لٹکا ہوا ہے. فرائض پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا, دونوں میں فرق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں, وہ نیکسٹ لیول پہ ہوتے ہیں. تو جو محبت از ویری اسپیشل, اس لیے تو اللہ کہیں گے این متحابین فی جلالی, سب سے پہلا قیامت کے دن سب سے پہلے ابھی نماز کے ساتھ بھی نہیں ہوا, این متحابین فی جلالی, کون ہے جو میرے لیے الیوم ظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, جس دن کو سایہ نہیں ہوگا کہ میں دوں گا. اور بلکہ اللہ نے محبت کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ اپنے پر فرض کر دیا, وجبت محبت للمتجالسین فیہ, وجبت محبت للمتزاورین فیہ, کہ میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ان کے لیے جو میری رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں, میری رضا کے لیے آپس میں وزٹ کرتے ہیں. اب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں کتنا گھومتے پھرتے ہیں, پتہ نہیں اجر ملتا ہے, لیکن وہ جو شخص جا رہا تھا نا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دور بغیر کسی لالچ کے, اس کے دل میں جو تھا نا وہ انٹینشن تھی کہ یا اللہ تیرا بندہ ہے, تیرے لیے مجھے محبت ہے, میں ملنے جا رہا ہوں اسے. فرشتے کو بھیج دیا اور کہا اللہ بھی تجھے اس لیے محبت کرتا ہے. تو یہ لاسٹلی ہم دو چیزیں ڈسکس کر لیں اگر, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ سوال بار بار آتا ہے. ایک تو پیرنٹس کو کیا ایڈوائس ہے اگر ان کا بچہ ٹائم بہت ویسٹ کر رہا ہے, وہ کیسے ہینڈل کرے. ان کا ٹین ایجر گیمنگ بہت کر رہا ہے, پب جی کھیلتا رہتا ہے, ہر وقت سنتا ہی نہیں ہے بات, تو آپ کیا کہیں گے ایسے؟ میں تو کہوں گا کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں. اچھا, ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں, اور ان کے نظر ساتھ بھی اپنے رکھیں نہیں, اور اپنے ساتھ مل کے پھر دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی لے کے جائیں ان کو. اچھا, یعنی بلینڈ ود دیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بلینڈ کرنا چاہیے حلال ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کے ساتھ, تاکہ پھر بچے بھی بلینڈ کریں. اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا, ٹائم نکالنا پڑے گا وہ آپ کو, اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. یعنی آپ کا ٹائم نہ نکالنا آپ کسی اور جگہ سے پورا نہیں کروا سکتے. آپ بچے کو زبردستی کر کے یوں نہیں کروا سکتے, وہ متنفر ہی ہوگا نا, نفر ہوگا, ریبیلین کی طرف چلا جائے. اور پہلے جو بیسکلی وہ پب جی کھیل رہے ہیں تو وہ اس اسٹیج تک پہنچا کیوں, پہلے تو قصور آپ کا تھا نا, مطلب آپ نے یہاں تک پہنچا کیوں, شاید آپ نے اگنور کیا, آپ نے اس کو ون نہیں کیا, آپ نے اس کو دوست نہیں بنایا. اچھا, یہ کلیئرٹی کلیئر کریں کہ پب جی کھیلنا غلط ہے یا پب جی ایکسیسولی کھیل رہا ہے. دیکھیں ایکسیسولی کھیل رہا ہے, لیکن وہ کیوں کھیل رہا ہے, کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ اب وہ گلٹ کانشیس ہو کے اس نے اب ہونا چھوڑ دیا. ہوتا ہے نا اسٹریس اتنا آتا ہے, ہر وقت ٹوک رہے ہیں, ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, آتے جاتے اس کا وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایمرجنسی کیمیکل ہے وہ رائز کرتا ہے, کورٹیسول. اب ایک ٹائم ہے اس نے کہا کہ میں ان کی بات سنوں گا ہی نہیں, بس جو ہوگا دیکھا جائے گا, مار بھی کھا لوں گا لیکن میں نے کھیلنی ہی کھیلنی. یہ وہ ضد میں آ کے کر, یہ پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اسے اتنا گلٹی کر دیا کہ تم ہو ہی نہ لائق, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. مطلب وہ 10 منٹ بھی گیم کھیلتا ہے, آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ابھی تو کھیلی تھی, پھر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو وہ پھر ریبیلین کی طرف ہی جائے گا. پیرنٹس کو میں بھی یہ سمجھتا ہوں, جو آپ نے بات کی, ایک تو انوالوڈ ہوں, دوسرا تانے نہ دیں. دیکھیں نیگیٹو لینگویج ڈز ناٹ ڈو اینی بینیفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کو سکھاتے تھے, پہلے تعریف کرتے تھے کہ کتنا پیارا بچہ, ہاں اگر یہ کر لے تو کیا ہی بات ہے, اس طرح سے. تو پازیٹیو لینگویج کی بہت کمی ہے ہمارے پیرنٹنگ میں. ایک تو یہ رسپیکٹ بھی دیں بچے کو, رسپیکٹ بھی دیں. مطلب آپ جو چاہتے ہیں نا کہ میرا بچہ جو شخص بنے, اور اس شخص کو جو دنیا رسپیکٹ دے رہی ہو اس ٹائم پہ, وہ آپ آج اپنے بچے کو اتنی رسپیکٹ دیں. اینڈ ون یور کڈ, بیکاز اگر آپ چاہتے, دیکھیں ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں, ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ کبھی نہیں چلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی پرائرٹی ہے یا ٹائم ویسٹ نہ کرے یا آپ کی پسند ہے, تو آپ بچے کے پسندیدہ انسان بن جائیں, پھر وہ آپ کی پسند پہ چلے گا, پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گا. کیونکہ ہم اپنے
جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہم اس کی یو ہیو ٹو ون یور کڈ فار ہم ٹو ون دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. اس کے لیے یو ہیو ٹو ون یور سیلف فرسٹ. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور ٹیمپرامنٹ, ہاؤ ڈو یو ریلیکس, ہاؤ ڈو یو مینیج یور ایموشنس. ہمارے تو پیرنٹس سے غصہ آیا اور تپڑ لگا دیے, زب جو ہے نا آوازیں آئیں, غصہ کیے, گالیاں دی اس کو, نکل یہاں سے. اب جب بچہ خراب ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی آئے نا ذرا شف کر دیں تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. ویسا نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو ون یور سیلف. اینڈ ہاؤ ڈو یو ون یور سیلف, ہم نے آج اس پہ بات کی. ڈگ ڈیپ ان سائڈ یور سیلف, سولیٹیوڈ کا تجربہ حاصل کریں, اللہ سے بات کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اینڈ اس کے جو بیسک رقص ہے نا, ہاؤ ڈو یو لک, مطلب ڈو یو لک ہیپی اور ناٹ in front of your kid. It all boils down to, do you look happy in front of your kids or not? If you, جس باپ کے لیے مسکرانا مشکل ہے نا اپنے بچے کے سامنے, وہ باپ کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں جیت سکتا. And what advice for the youth, وہ کیا کریں, engrossed ہے بچہ, وہ کیا کریں؟ بندے بڑھو, بندے کا بدل. اس کے لیے شیخ وغیرہ سے شروع کرتے ہیں. ٹین ایجر کو کیسے آپ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے ہیں, کیسے کاؤنسلنگ کریں گے آپ ٹین ایجر؟ اس میں تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی ڈسٹریکشنز آبویسلی کل کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شروع میں ایک دم نا آلٹرنیٹیوس کی طرف آنا چاہیے. مطلب میں نے دیکھا کہ اگر ایڈکشن لیول تک ہے نا, اگر ایکسیسو ہے, اگر تو ایکسیسو نہیں ہے, وہ آفن کرتا ہے, تو وہ اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے, اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر ایکسیسو یعنی ایڈکٹیو لیول تک وہ پہنچ چکا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اسٹارٹ آلٹرنیٹیو سے کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اسپورٹس سب سے بیسٹ, جم, یا پھر اس طریقے سے اگر موویز کا شوق ہے بہت زیادہ, ڈاکیومنٹریز کرے گا جب اس کے سامنے اس کی امپورٹنس اسپورٹس کی, وہ کیسے ہم پیدا کریں امپورٹنس. شیخ وہ موٹا ہو رہا ہے نا, موٹا تو ہوگا جب گیمنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فادر ہیں جن کا بیٹا گیمنگ کا ایڈکٹ تھا, اور سارا انہوں نے اس کے ساتھ کہا, انہوں نے اس کو نا کہا کہ یار یہ علی ستبارہ کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں, اور اس کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہائکنگ ٹریلز پہ جانا شروع کر دیا, اور خود جاتے تھے, اس کو گیئر لے کے دیا, اس کو اچھے جوتے لے کے دیے, انویسٹ کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر اس کو ایون جو یہ ایکسپیڈیشن ہے K2 بیس کیمپ تک جانا, اس کو وہ اسپانسر کیا کہ تم بیٹا وہاں جاؤ. اس کو جم کی ممبرشپ لے کے دی, ٹرینر کی ممبرشپ لے کے دی کہ ٹرینر کے ساتھ کرو, اس کو پتلا کیا, اس کو اسپورٹس فریک بنایا. تو بیسکلی آپ نے اس کے ساتھ نکلیں, کرکٹ کھیلنے جائیں, سائیکل پرچیز کر کے دی, سائیکل پرچیز کریں, اور اس کے ساتھ سائیکلنگ پہ نکلیں صبح صبح, گاڑی پہ اس کے ساتھ نکلنا, یہ جو ہے نا یہ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے. اس پہ مجھے ایک ناول یاد آ گیا, ایک ڈاگ کے بارے میں ناول, لیکن ناول میں تھیم کمال ہے, ناول کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال اس کی تھیم یہ ہے کہ ایک ڈاگ نا انتہائی لیزی ہوتا ہے, اور وہ چیزیں خراب کرتا رہتا ہے. کبھی گیسٹ ہے, ان کے لیے کھانا رکھا ہے, تو وہ ڈاگ کھا کے بھاگ جاتا ہے. ہر وقت اسے ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے, لیزی لیزی لیزی. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اغوا ہو جاتا ہے, اغوا ہو کے وہ الاسکا چلا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کو نا یوز کرتے ہیں وہ جو لیٹر پوسٹ مین نہیں ہوتے, وہ لیٹر پھینکنے والے, وہ وہاں پہ اس کا اسکل سامنے آتا ہے کہ یہ تو سب سے اسٹرانگیسٹ ڈاگ ہے, بھاگنے میں سب سے اسٹرانگیسٹ ہے. دیکھیں اس کا کرکس یہ تھا ناول کا کہ جب تک ایک کریچر کو اس کا وہ نرشنگ انوائرمنٹ نہ ملے نا, وہ بیکار ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں میں وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ اس کی میں نرشمنٹ کس سٹیج پہ کیسے کروں, کس انوائرمنٹ میں کروں, اس کا اسکل ڈھونڈوں, اس کا شوق ڈھونڈوں, اس کی ہابی ڈھونڈوں, اس ہابی پہ وہ اسے لگا دیں, وہ گرو ہو جائے گا. مطلب میں نے یہ دیکھا ہے بالکل. اور وہ ڈھونڈے, اسپورٹس ہے تو اسپورٹس پہ لگائیں, سوئمنگ ہے سوئمنگ پہ لگائیں, جم ہے جم پہ لگائیں, ماؤنٹینئرنگ جیسے آپ نے کہا اس پہ لگائیں, ریڈنگ ہے اس پہ لگا دیں. یہ ایک بہت بڑا سولوشن ہے. اس کو اپرچونیٹیز دیں کام کرنے کی, اپرچونیٹیز, پٹ ہم انٹو سچویشنز ویئر ہی ورک. بالکل ٹھیک ہے. ایون میں بڑے اچھے دیندار لوگ جانتا ہوں جنہوں نے ابھی اپنے بچوں کو, شاید وہ 12-13 سال کے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ₹1,00,000 ایگزیکٹلی اس کو جو ہے نا کوئی بزنس کرو, اسٹارٹ کرو, اور وہ دین پہ ہے الحمدللہ, اور انٹرپرینورشپ کے تھرو مجھے اس کو 1.5 کر کے دکھاؤ ذرا, تم کتنا کر سکتے ہو, اتنے پانی میں ہو, بڑے بنتے ہو نا, یہ لوگ پیسے کما کے دکھاؤ ذرا. یہ ایک طریقہ ہے بیسکلی, جسٹ ٹو انوالو ہم. اسپورٹس بڑا طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو لوگ گناہوں سے زیادہ بچے نا, وہ اس لیے بھی زیادہ بچے کہ وہ اسپورٹس میں بہت ہیویلی انوالوڈ ہے. بالکل بندہ اسپورٹس از ون آف دا, سو بیسکلی اس کو ہیلدیسٹ آئی تھنک آلٹرنیٹیو ایگزیکٹلی. سو اس کو کوئی لاسٹ ورڈز انشاءاللہ پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں, یا ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے اس کو انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. سو مینلی جو لوگ سننے, ان کو پریکٹیکل ٹپس ہم نے بہت ساری دیں. میک اے پلان, میک اے ویژن ان یور لائف, اسٹاپ ڈسٹریکشنز. اس فون کی جو ہے نا پنگ اور لعنت سے اور نوٹیفیکیشن سے بچیں انشاءاللہ. گیو ٹائم ٹو یور فیملی, گیو ٹائم ٹو قرآن. سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ جہاد کرتے ہیں, تم میں سے اکثر لوگ
رزق کو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے نکلتے ہیں، تم اسے ٹریول کرتے ہیں، فقرأوا ما تيسر من القرآن، پھر بھی قرآن کو تھوڑا سا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کو ٹائم دیں، اللہ کو ٹائم دیں، پڑھائی کو بھی ٹائم دیں، اپنی پڑھائی کو ٹائم دیں، ایڈوائز کر دوں، تھوڑا سا ٹیبل ٹینس بھی بہت شوق ہے، بالکل ابھی ہم نے کھیلی تھی، ہم نے ہرائی کے ہار گئے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں، ہم نے ہار اکثر یاد نہیں ہرائی تھی، ہراتے ہراتے ہار گئے، ان دونوں سے ہار گئے. اینی وے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ریئلائزیشن کریں کہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ بہت اسپینڈ کر رہے ہیں، انہیں ڈس اپوائنٹ نہ کریں، اپنے ٹائم کو خود ریئلائز کرتے ہوئے مینیج کریں، اور یہ جن چیزوں میں سٹک ہیں آپ، گیمنگ میں ملٹا پلیئر آپ کھیلتے ہیں، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فلانا بچہ بیٹھ کے نا وہ ادھر کسی لڑکی کے ساتھ ملٹا پلیئر گیم کھیل رہا ہے، وہ پھر چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، آپس میں سوشلائز بھی ہو رہا ہے، مزہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی نان سیریسنس کہ یار ایک ان نون بندے سے رشتے تک بات چلی جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گیمیں کھیل رہے ہیں. جوڑے ایسی آسمانوں میں تو پرسپیکٹو بنائیں اپنا، ان لوگ کی طرف دیکھیں جنہوں نے بہت گیمیں کھیلی ہیں، وہ اس وقت اسٹیج لائف میں کہاں ہیں، کس اسٹیج میں، ان سے سیکھیں. ون آف کیس ہوگا جس نے گیمنگ تھرو بلینز کمائے ہوں گے، وہ ون آف کیس ہے. تو آپ نا بیسکلی اپنے آپ کو ادر اپرچونیٹیز، ڈونٹ بی سو نائیو کہ یار میں تو وہی بندہ بن جاؤں گا انشاءاللہ، اور بی دا بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. مطلب وی نیڈ گڈ انٹرپرینورز، وی نیڈ گڈ ڈاکٹرز، وی نیڈ گڈ پیپل مسلمز جو کہ آخرت فوکسڈ ہوں، کیونکہ مینلی 4 ڈائمینشن ہیں لائف کی، فائنانس، دین، فیملی اور ہیلتھ. بالکل صحیح. ان چاروں کو بیلنس کریں، ہیلتھ کو ٹائم دیں، فائنانس کو ٹائم دیں، دین کو ٹائم دیں اور فیملی کو ٹائم دیں. دین کو پرائرٹی پہ رکھیں، ہیلتھ کو پھر سیکنڈری رکھیں، فیملی کو ٹائم دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا. تو بارک اللہ فیکم اخوان. شیخ مدیر نے تو چابیاں ابھی سے پکڑ لی ہیں، یہ بھی لاہور کے لیے بھاگنے لگے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس کو بہت بینیفیشل بنائے ہمارے لیے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. سو جزاک اللہ خیر گائز فار لسننگ، کیپ شیئرنگ دا ویڈیوز تاکہ آپ کے تھرو خیر پھیلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.